العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وَإِنْ عِشْتُمْ مُحَنُّوا إِلَيْكُمْ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب جمیل امتیاز حسین کی روح کو عیسیٰ حضرات کی خدمات عالیہ میں اس پروگرام اور ہمدرد موقع پر تو جب ایک عزادار مولا ہمارے درمیان سے رک گئے نہج البلاغہ سے کلام امام امیر المؤمنین حضرت امام علی بن ابی پیش کیا کہ جس میں آپ نے فرمایا خالط الناس مخالطتاً ان متم معها بکوا علیکم مولا فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان انسانوں کے درمیان ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ. فرمایا کہ اسی سلیقے اور اسی طریقے پر اور اسی گائیڈ لائن پر انسان زندگی گزارے گا تو اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے درمیان مقبول رہے گا اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت ہے. وہ کیا ہے جو آپ نے فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطتاً ان متم معها بکوا علیکم، لوگوں کے درمیان اس طریقے سے رہنا، ایسے زندگی گزارنا. ان متم معها بکوا علیکم، اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں، لوگ صدمہ کریں، لوگوں کو افسوس ہو، گریہ کریں. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ ہو تو اگر ہفتہ، مہینہ، 6 مہینے، سال بھر لوگوں کو نظر نہیں آئے ہو تو لوگوں کی نظریں تمہیں تلاش کریں. فلاں صاحب کو دیکھا تھا، نظر نہیں آیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا مزاج اچھا ہو، جب انسان کا مزاج نرم ہو، جب انسان دوسروں کے لیے ہمدرد ہو، جب انسان دوسروں کا خیر خواہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون ہے کون نہیں ہے، کس کا خیال کرنا ہے کس کا نہیں کرنا. بس اسلام نے کہا کہ پڑوسی سے بہتر تعلقات رکھنا، پڑوسی کے لیے ہمدرد بن کر رہنا. یہ نہیں کہا کہ اس کی ذات کون ہے، اس کی برادری کون ہے. بس جو تمہارا پڑوسی ہے اسے اپنا ہمدرد سمجھنا، وہ تمہیں اپنا ہمدرد سمجھے گا. زیادہ تر میرے بیانات نہج البلاغہ سے رہتے ہیں. یہ ہمارے جمال بھائی پورے سال بہت سارے پروگرام میرے بہرحال نشر کرتے ہیں، کوٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ مجھے وقت نہیں لینا، مگر ہاں اتنا ضرور بتلانا ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو، اور ہماری پھر موت ایسی ہو کہ مرنے کے بعد کوئی انسان یہ نہ کہے
فلاں انسان مر گیا بہت اچھا ہوا، بلکہ لوگ افسوس کریں، لوگوں کو گزرنے کے بعد، کسی کے گزرنے کے بعد زندہ رہنے والوں کو یہ ہو فلاں ہمارے درمیان سے گزر گیا، بہت اچھے آدمی تھے۔ اور یہ اچھا کہلوانے کے لیے سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے، وہ ایک تو انسان کی زبان کا ہوتا ہے اور ایک انسان کے ظاہری انداز کا ہوتا ہے۔ کسی کے غم میں آپ شریک ہوئے، آپ اپنے آپ کو رنجیدہ کر لیا، لوگ سمجھ گئے یہ ہمارے غم کی خبر سن کر انہیں رنج ہوا ہے۔ اور دوسرا کردار جو ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے۔ آپ زبان کو بہتر زبان تکلیف نہ پہنچائیے، زبان کو ایسا استعمال کیجئے کہ اس زبان سے غیر آپ کے بنتے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو آپ کے اپنے ہیں وہ بھی آپ سے فاصلے سے ہوتے چلے جائیں۔ تو اگر زبان کا آپ نے صحیح استعمال کیا، اسی لیے منزل پر پھر نہج البلاغہ میں امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں زبان کے لیے صلوات ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں تکلم تعرف فإن المرء مخبون تحت لسانه۔ نہج البلاغہ میں آپ نے فرمایا کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کیوں؟ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کلام نہیں کرتا پتہ نہیں چلتا کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، کیسا مزاج ہے۔ ایک منزل پر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے کہ انسان کیسا ہے، کون کیسا ہے، تو اسے غصے میں دیکھ لینا۔ اگر غصے میں جذبات پر قابو رکھتا ہے تو پھر وہ صحیح انسان ہے، اور اگر غصے میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ اسی لیے ایک منزل پر پھر آپ نے نہج البلاغہ سے، میں ایک دو اقوال بس پیش کر دوں، پھر کوئی منزل ہوگی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو، غصے میں کبھی بھی فیصلہ مت کرنا، غصے میں کبھی بھی فیصلہ مت کرنا، اور خوشی میں کبھی بھی وعدہ مت کرنا۔ غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، نہ جانے غصے میں آپ کون سا فیصلہ ایسا کر بیٹھے بعد میں آپ کو خود افسوس ہو۔ اور خوشی میں کوئی وعدہ نہیں کرنا۔ کبھی کبھی انسان خوشی میں اتنا بے قابو ہو جاتا ہے، وعدہ تو کر لیتا ہے، بعد میں اسے پورا نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو ایک نارمل طور پر گزاریں، بہتر طور پر گزاریں۔ اور جیسا کہ میں نے جس قول سے بات کو اپنی شروع کیا، اس تمام بھی بڑی تیزی میں کرنے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ایسی زندگی گزارنا، ان متم معاہا بکوا علیکم، اگر مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں۔ پہلے موت کے بارے میں ذکر کیا، زندگی کے بارے میں بعد میں کیا ہے۔ یعنی اپنی اسی چلتی پھرتی زندگی میں جب آپ بہتر طور پر زندگی گزار رہے ہیں تو اپنی موت کی پہلے فکر کرنا۔ مولا فرماتے ہیں ایسے زندگی گزارنا کہ اگر مر جاؤ تو لوگ روئیں، اور زندہ ہو لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہو تو لوگوں کی نظریں تمہیں تلاش کریں۔ تو اس زندگی میں پہلے میرے مولا نے موت کے بارے میں کہا کہ اپنی زندگی میں موت کی فکر کرنا۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں اس زندگی کو ایسا گزارنا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، تو اس کے لیے ایک منزل کو بھی اگر انسان سوچ لے تو سب کے درمیان، اور پوری زندگی اپنی لوگوں کے درمیان جو گزارے گا تو بہتر سے بہتر گزارے گا۔ اگر اتنا ہی سوچ لے کہ آج اگر ہم کسی کے کام آئے، کل کو دوسرے کے کام آئے، پرسوں کسی اور کے کام آ گئے، ہماری زندگی سے کسی کو فیض پہنچا تو بہتر ہے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی سے دوسروں کو فیض نہیں پہنچایا تو انسان یہ بات یاد رکھ لے کہ گزر جانے کے بعد اپنا جنازہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے، نہ جانے کس کے کاندھوں پر ہمارا جنازہ اٹھے، کس کے کاندھوں پر کس کا جنازہ اٹھے۔ اور اگر انسان یہ سوچ لے نہ جانے کس کے کاندھوں پر ہمارا جنازہ اٹھے گا، ہر ایک سے نرمی سے پیش آئے گا، ہر ایک سے اچھائی سے پیش آئے گا، ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنا کر رکھے گا۔ صلوات پڑھ دے بر اچھا، ایک چیز، دو چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے بالکل قابو میں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک، کسی کو کب پیدا ہونا ہے یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کب کس کو اس دنیا میں اتارنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کب اس دنیا سے کس کو اٹھانا ہے، یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی کچھ تاریخیں انسان کو ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ تاریخ یادگار بن جاتی ہیں۔ ایک عالم دین کا مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے نہیں مرحوم تک بھی پہنچنا ہے، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ۔ آپ جو پیدا ہوئے تھے تو 13 رجب کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا جو انتقال ہوا تھا وہ روز عاشور عصر کے وقت ہوا تھا۔
تو میں نے عرض کیا نہ پیدا ہونا انسان کے قبضے میں ہے نہ موت انسان کے اختیار میں، لیکن کبھی کبھی ولادت اور انتقال ایسے تاریخوں میں ہو جاتا ہے وہ یاد رہتا ہے، جیسا کہ آج ان مرحوم کا یہ اس وقت جو انتقال ہے، ہم نے آپ سے بھی عرض کیا کسی کے قبضے میں نہیں ہے، مگر آپ دیکھیے آج ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ، روز شہادت امام امیر المؤمنین، اتنی غمناک تاریخ ہے کہ کسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ذہن میں رہے گا۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں کسی کا گزر جانا یہ اس کے لیے مغفرت کا سبب ہے، اور میری دعا ہے یا اللہ جو بھی مومنین یا مومنات اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کرنا۔ بالخصوص میری ایک دعا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اس ذکر کا اجر و ثواب جو رب کریم نے معین فرمایا ہے اس کے لیے دعا ہے کہ ان مرحوم کے لیے باعث اجر و ثواب قرار دے۔ یا اللہ اس زمانے میں اس وبائی اور ہوائی بیماری جو کورونا نام کے ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، یا اللہ اس بیماری سے کوئی ہمارے درمیان سے نہ جائے، کیونکہ گزرنے والے گزر جاتے ہیں، وہ تو گئے، لیکن ان کے بعد جو زندہ رہتے ہیں ان کے لیے بڑے مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ ظاہر ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے جتنا آپ کے امکان میں ہو ماہ مبارک رمضان میں عبادت کیجیے، روزے رکھیے۔ بعض ایسے افراد نظر آتے ہیں راستوں میں، مصائب کے لیے بس 2 فکرے ہیں، مگر یہ ایک حساس سا ایک پہلو عرض کر دوں کہ اگر کسی مجبوری میں کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو کم از کم اتنا تو نہ کریں کہ روڈ پہ کھڑے ہیں، پانی پی رہے ہیں، راستوں سے گزر رہے ہیں، ماسک ہٹایا اور جو گٹکا وغیرہ کھایا اسے تھوک رہے ہیں، نظر آ جاتا ہے کیا یہ ماہ مبارک رمضان کی توہین نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے اگر ہم نے مجبوری کے سبب روزہ نہیں بھی رکھا پھر بھی ہم بس اتنا کھائیں جس سے ہم زندہ رہ سکیں، بس جو ہمارے لیے زندگی کے لیے ضروری ہے، ہمارے مبارک رمضان کی جتنا ہو سکتا ہے اتنی قدر کریں۔ اور ایک اور بڑا ثواب ہے وہ عرض کرتا چلوں گا کہ پھر آپ سے خطاب ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی، بھائی مبارک رمضان میں تلاوت کیجیے۔ باقی پورے سال کے 11 مہینوں میں آپ تلاوت کریں گے، جب پورے قرآن کا آپ ختم کر لیں گے تو آپ کو قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن ماہ مبارک رمضان چونکہ فصل قرآن ہے، اسی ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا، ابھی شب گزری ہے شب قدر، اس کے بعد پھر کل کا دن گزر کے جو شب آئے گی 23ویں قرآن مجید کے نزول کی شب ہے، ایک آیت کی ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کر لیجئے، پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ان چیزوں کو اپنائیے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، کیونکہ ہم ایسے گھرانے سے وابستہ ہیں، ایسے خانوادے سے وابستہ ہیں کہ جن کے سر و تن میں جدائی تو ہو گئی مگر قرآن سے ان کا رشتہ منقطع نہیں ہوا۔ فرزند زہرا غریب کربلا سر جدا ہو گیا ہے کربلا میں، مگر کٹے سر سے تلاوت قرآن مجید کر کے حسین نے بتلا دیا کہ جو کام ظالم کا تھا وہ اس نے کر لیا، مگر ہم کٹے سر سے بھی تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں۔ اور آج چونکہ خود میرے مولا کا روز شہادت ہے، اس امام کا روز شہادت ہے کہ جو یتیموں کے لیے بھی کہ اگر آپ راستوں سے گزرتے تھے، بچے کھیلتے تھے، کسی بچے نے کسی دوسرے بچے سے کہہ دیا کہ تمہارے باپ کون ہے، بچے کو احساس ہو گیا، رو رہا ہے، یا کہیں سے آپ کو خبر مل گئی کہ میرے مولا کا یہ مزاج تھا، بچوں سے کہا کرتے تھے کہ آئندہ یہ مت کہنا کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ کہہ دینا کہ میرے باپ کا نام علی ہے۔ اسی لیے کہ جب آپ کی شہادت کے بعد یا یوں کہو کہ جب آپ کے سر پر سربت لگی، آپ کو لایا گیا، عالم کیا تھا؟ چاہنے والے آپ کو گلین میں لپیٹ کر چلے، چاہنے والے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن امام نے ان آوازوں کو بھی نہیں چاہا کہ یہ میرے چاہنے والے میرے ساتھ جب یہ میرے گھر تک جائیں گے، میری بیٹیوں تک ظاہر ہے کہ آواز غیبی وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین، امام امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ امام نے کہا بیٹا حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہاں سے رخصت ہو جائے۔ میں کہوں گا مولا حسن 40 ہجری کا کوفہ ہے، سب چاہنے والے ہیں، آپ بھی ابھی بیٹیوں کے سر پہ موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، مولا ان چاہنے والوں کو رخصت کرنے کا سبب ظاہر ہے کہ مجھ جیسا نادان منظر لیان پہ نہیں جان سکتا۔ امام نے کہا میں نہیں چاہتا
کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ ہائے مولا، آپ کی موجودگی میں، بیٹوں کی موجودگی میں ان چاہنے والوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے۔ مولا، سن 60 ہجری کا کوفہ بھی ہوگا جب آپ کے لیے یہ بیٹیاں ہوں گی، یہاں سے کنیزوں کی طرح گزاری جائیں گی، سر پر ردا نہیں ہوگی، ہاتھوں میں ریشمہ بندھی ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا، علی کی بیٹیوں کو دیکھ لو، ارے تماشائیوں کے درمیان گزارا جائے گا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے۔ بس ایک دو فطرے ہیں، مصائب تمام آپ دیکھیے گزرنے والے گزر جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، جیسا کہ مرحوم کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اعزاء قریب ہیں، برادران نسبتی موجود ہیں۔ یہ پرسہ دینے سے کیا کوئی گزرنے والا زندہ ہوتا ہے؟ زندہ نہیں ہوتا، بلکہ جو زندہ ہوتے ہیں ان کا غم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ ہائے رے، ہم نے دیکھا، آج تو ہم نے دیکھا کہ سن 40 ہجری میں تو کئی بھائی موجود ہیں، 18 بھائیوں کی بہن زینب ہے، 18 بھائیوں کی بہن ام کلثوم ہے، سب نے دلاسا دیا، غم کم ہو گیا۔ مگر کربلا میں ہم نے دیکھا کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، کوئی پیار کرنے والا نہ تھا، جو آیا کوئی تماچے مارتا ہوا آیا، کوئی خیموں میں آگے بیٹھا ہوا آیا، کوئی بستر کو چھینتا ہوا آیا، کسی نے بچی کے کانوں سے گوشواروں کو چھینا، بچے اٹھا رہے ہیں، اے بابا آپ تو یتیموں پر مہربان تھے، آج ہمارے کانوں سے واریاں چھینی گئی، یہ پورا خاندان یتیموں پر مہربان رہا۔ بس ایک فقرہ امام امیر المومنین کے تعلق سے عرض کرنا ہے، آپ یتیموں پر کتنے مہربان تھے، کتنے بچوں پر رحم کرتے تھے۔ جب جراح نے زخم سر دیکھا، دیکھ کر کہا، امام حسن کو مخاطب کر کے، زخم بہت گہرا ہے اور دوسرے جس تلوار سے لگا ہے وہ زہر میں بجھی تھی، آثار بچنے کے کم ہیں، مگر پھر بھی آپ دودھ پلائیے، اس سے زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ جب یہ خبر کوفے کے گلی کوچوں میں گئی کہ ہمارے آقا طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ لے کر آ گئے، اے بابا علی، اے بابا علی، اگر اس دودھ سے آپ بچ سکتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، میں کہوں گا آج چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کر آ گئے، کل کربلا میں کم سن بچے پکارے گے آلتاش آلتاش، کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا، پانی پلانے والا نہ ہوگا، بلکہ ظالم تماچے ماریں گے، بچوں کو دکھا کر پانی کو بہا دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سبھی کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنی عبادت، والدین کی اطاعت، مومنین و مسلمین کی خدمت اور علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، عداوت رکھنے والوں کے عداوت سے، نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے اور شر پسندوں کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ معبود جس میں ہمارا کہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، معبود ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ معبود یہ کورونا نام کی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو۔ معبود جو بھی مومنین و مومنات قبروں میں آرام کر رہے ہیں، میرے معبود ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ معبود یہ مرد مومن جو ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، جمیل صاحبیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، تمام تر ان کے متعلقین کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کا اعزاء قارب کو صبر عطا فرما۔ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام تر مراجع اعظام کو عمر دراز عطا فرما، علماء کو عمر دراز عطا فرما، مومنین کو بلا اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، تمام تر مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے ملک کے اندر حفاظت کی، سکون کی، عزت کی زندگی عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرما۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اے میرے معبود ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے اس ماہ مبارک کے رمضان میں جتنا ہو سکتا ہے روزہ افطار کرانے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے، دینی کاموں کو کرنے کے لیے میرے معبود ہمیں جذبہ عطا فرما۔
ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اعمال صالحہ بجا لا سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. یا اللہ زیادہ امتحان نہ لے. وارث کعبہ، وارث حرم، وارث کربلا حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجر ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. پھر آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب جمیل صاحب بسم اللہ. یا حسین بفدا کا فدا سے کفن باندھ کے